جس وقت موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو میری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہونا چاہیے. That's the first requirement. میں ایسا کیا کر رہا ہوں میک شور کرنے کے لیے کہ جب موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو میری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ اگر جاری نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ So we have to be worried about it. اس کے بعد اگلی سٹیج، جب روح قبض کر لی جائے گی یا کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو مجھے انشور کرنا ہے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے سفید رنگ کے فرشتے آئیں، سیاہ رنگ کے فرشتے نہیں آئیں. کیا پلان ہے میرے پاس؟ جب میری روح قبض ہو جائے گی اور جب فرشتے میری روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے کر جائیں گے اور آسمان کی طرف جب جائیں گے تو جو نیک روح ہوگی اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور جو بد روح ہوگی، جو فاسق اور فاجر کی روح ہوگی، اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے. مجھے ایسا کیا کرنا ہے میک شور کرنے کے لیے کہ میرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھلتے چلے جائیں. پھر جب قبر میں ڈال دیا جائے گا، قبر میں لوٹانے کے بعد جب میرے پاس منکر نکیر آئیں گے، اور یہ میں باتیں آپ کو سارے ایک سمری کی فارم میں بتا رہا ہوں جو کہ صحیح احادیث کے اندر آلریڈی پروون ہے، میں آپ کو صرف ایک سمرائز فارم بتا رہا ہوں کہ جب مجھے قبر میں ڈالا جائے گا اور منکر نکیر میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے 3 سوال کریں گے تو وہ 3 سوال جو ہیں میں نے ان کے لیے صحیح جواب دینے کے لیے کیا پریپریشن کی ہے، مجھے کیا وہ کام کر کے جانا ہے کہ میں میک شور کروں کہ میں ان 3 سوالوں کو صحیح جواب دے سکوں اور میں کامیاب ہو جاؤں. جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھایا جائے گا اور میدان محشر کی طرف چل کے جا رہے ہوں گے تو مختلف لوگ مختلف طریقے سے چل کے جا رہے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سواری کے اوپر ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل چل رہے ہوں گے. مجھے کیسے میک شور کرنا ہے کہ میں وہاں پہ جب جاؤں تو میں سواری کے اوپر بیٹھوں اور میں آسانی سے وہاں سے نکل کے اپنی قبر سے میدان محشر تک پہنچ جاؤں. پھر میدان محشر میں جب پہنچیں گے تو وہاں پر حالات بڑے خطرناک ہوں گے، بڑے خوفناک حالات ہیں. سورج 1 میل کے اوپر آ گیا ہے اور جنت ایک طرف آ گئی ہے اور جہنم ایک طرف آ گئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ شدید گرمی کی حالت میں وہاں پہ بہت زیادہ تنگ ہیں اور خوف کی کیفیت ہے اور پریشانی کی کیفیت ہے. لیکن ایک طرف اللہ کے عرش کا سایہ. مجھے کیا وہ کام کرنا ہے کہ میں میک شور کروں کہ میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں. پھر جب حساب کتاب ہوگا تو میرا پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ میں کسی طریقے سے ایسے لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. لیکن وہ کیا پلان ہے اور وہ کیا کام ہے جو کروں تاکہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ میں بھی جنت میں بغیر حساب کے چلا جاؤں. اگر اس میں نہیں آ سکا اس کیٹیگری میں تو کم سے کم اس کیٹیگری میں آؤں کہ جن کا آسان حساب لیا جائے گا. تو میں کیسے ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن سے آسان حساب لیا جائے اور اللہ تعالیٰ بس حساب کو دیکھ کے مجھے آگے بھیج دے کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو لے جاؤ، آسان حساب ہو. وہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب میں پل صراط پہ پہنچوں تو پل صراط پہ پہنچنے کے بعد میں بجلی کی تیزی سے وہاں سے گزر جاؤں. میرا پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ میں بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر جاؤں. لیکن اگر ان میں شامل نہیں ہوا تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو بہت تیزی سے گزر جائیں گے. تو یہ ساری پلاننگ کہاں پہ اینڈ ہوتی ہے؟ یہ سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے بالآخر جب ہم جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر جا کے ہم کہیں گے جی اب سانس آیا، اب میں ریلیکس کر سکتا ہوں، اب میں سکون سے بیٹھ سکتا ہوں. ورنہ ایمان والے کی زندگی میں موت تک تو کوئی آرام نہیں ہے، موت تک تو مشقت ہی مشقت ہے. اگر کوئی انسان یہ کوشش کرتا ہے یا یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں ریلیکس کر لوں، آرام کر لوں، سکون کر لوں، کوئی مشقت نہیں ہو، تو یہ ایمان والے کی زندگی نہیں ہوتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ ایسی تھوڑی تھی، کانسٹنٹ سٹرگل تھی.